اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کرونا کے دوران ایڈ ہاک ڈاکٹروں کو مستقل کرنے سے متعلق دائر درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزاران ڈاکٹر سائمہ آصف و دیگر کی مشترکہ درخواست کی پیروی کرنے والے وکلاء ایڈ ہاک کو مستقل کرنے کے حوالے سے عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ جناح ہسپتال کراچی کے خلاف قانون انتظامی سربراہ کی نگرانی میں جیل کی قیدیوں کو سہولت کاری کا کھیل عروج پر۔ خصوصی عدالت کا جیل سپرنٹنڈنٹ پر اظہار برہمی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یوم شہادت گڑھی خدا بخش سمیت ملک بھر میں قرآن خوانی اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد۔ لیاقت نیشنل ہسپتال کی انتظامیہ نے رقم وصولی کے لیے لاش روکے رکھی، معاملہ عدالت میں جا پہنچا۔ اسپتال سمیت مدعا علیحان کو نوٹس جاری۔ فلاحی پلاٹ پر قائم سرکاری ڈسپنسری کی جگہ نجی کلینک سیل۔ بے نظیر پروگرام کے لیے اٹلی $50 کروڑ بطور امداد دے گا۔ ضلع شرقی کراچی کے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر سلیم قریشی نے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ کی ہدایت پر ضلع میں کرونا کے ایڈ ہاک ملازمین کی فزیکل ویریفیکیشن کا سرکلر جاری کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا محکمہ صحت سندھ کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر طفیل احمد کراچی پریس کلب کی ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری نامزد۔ کمیٹی کا پہلا تعارفی اجلاس طفیل احمد کی صدارت میں منعقدہ طبی حلقوں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کرونا 2020 کے ایڈ ہاک ڈاکٹروں کو گریڈ 17 میں مستقل کرنے کی درخواست عدالت کو مطمئن نہ کرنے کی بنا پر مسترد کر دی۔ جناح ہسپتال کراچی کے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی تصویر پروفیسر شاہد رسول کی سربراہی میں جیل کے قیدیوں کو بھاری رشوت کے عوض جعلی مریض کے طور پر سہولت کاری کا گھناؤنا کھیل عروج پر۔ روزنامہ امت کی رپورٹ کے مطابق ٹارگٹ کلر سعید مجرم کی جناح ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں موجودگی کا خصوصی عدالت نے سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے جیل سپرنٹنڈنٹ سے اظہار برہمی کا اظہار کیا ہے اور دستاویزی ثبوت بھی طلب کر لیے ہیں، جس سے ہسپتال کی مافیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ مافیا سعید مجرم کے جعلی کاغذات تیار کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے اور پروفیسر شاہد رسول نے پر اصرار خاموشی اختیار کر لی ہے۔ لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی میں خاتون کے دوران علاج انتقال کرنے والی کی نعش ورثاء کے حوالے کرنے کے لیے 10,07,139 روپے کے بل کی وصولی کے لیے نعش کو روکنے کا معاملہ عدالت میں جا پہنچا۔ معلوم چلا ہے کہ مریضہ کے لواحقین کی جانب سے گھر کی اصل دستاویزات، قومی شناختی کارڈ اور دوران علاج 13 لاکھ روپے وصولی کے باوجود نعش دینے سے انکار کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ لیاقت نیشنل ہسپتال کا شمار فلاحی اسپتالوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی انتظامیہ کی انسانیت سوزی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ درخواست گزار محمد انور ایڈوکیٹ کی جانب سے انہوں نے اپنے وکیل سید حیدر امام رضوی کی وساطت سے سینئر سول جج شرقی کراچی کی عدالت میں ہسپتال انتظامیہ کے مختلف عہدیداروں کو فریق بناتے ہوئے باقاعدہ مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ضلع شرقی صحت دفتر میں کورونا عارضی ملازمین کی فزیکل ویریفیکیشن کے سرکلر نے غائب ملازمین میں بے چینی پھیلا دی ہے۔ خبرنامے کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔